صوبیہ جسے ظالم اور سفاک شوہر نے کرنٹ لگائے ڈنڈوں سے مارا. صوبیہ کی شادی کتنا عرصہ پہلے آپ؟ 4.5 سال ہو گئے. کتنے بچے تھے؟ 2 بیٹے. کسی کو بتایا ہو کہ میرے گھر میں یہ معاملات چل رہے ہیں، کچھ ایسی بات؟ کزنز وغیرہ آئی تھی، اس سے کہہ رہی تھی مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس نے آنے سے پہلے اسے دھمکی دی ہو. میرے ہسبینڈ کو انہوں نے کال کی ہے کہ مجھے 3 لاکھ چاہیے. بہت ڈرپوک تھی وہ، تو کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی، کوئی اونچی آواز میں بولتا بھی تھا تو وہ ڈر جاتی تھی. شوہر کی کیا کنڈیشن تھی؟ گھبرایا سا تھا. جب صوبیہ کی لاش دیکھی تھی اس کے نشان تھے یہاں بازوؤں پہ، گردن کو دبایا ہوا، پتہ نہیں کتنا وہ بلو ہوئی تھی گردن. السلام علیکم جی. 23 سالہ صوبیہ جسے ظالم اور سفاک شوہر نے کرنٹ لگائے ڈنڈوں سے مارا، سوٹوں سے مارا، نہ جانے کتنے گھاؤ اس کے جسم پہ تھے. میرے ساتھ موجود ہیں ان کی بہنیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ تمام تر واقعہ کیا تھا، کیا پہلے بھی لڑائی ہوتی تھی، کتنے عرصے سے یہ ساری چپکلش چل رہی تھی کہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ اسے قتل کر کے ہی سکون ملا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہن، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو صبر دے، بڑی تکلیف کی بات ہے. مجھے بتائیے گا کہ صوبیہ کی شادی کتنا عرصہ پہلے آپ نے کی؟ تقریباً 4.5 سال ہو گئے. کتنے بچے تھے ان کے؟ 2 بیٹے تھے. 2 بیٹے. ہاں جی. اور یہ جو شادی ہوئی تھی، اس کا شوہر کیسا تھا؟ شوہر کے بارے میں کیا اس کا؟ کبھی اس نے کچھ نہیں کہا، بہت اچھی خوش رہتی تھی، بلکہ سب لڑکیوں میں سب سے زیادہ ہم فخر کرتے تھے کہ کتنی خوش ہے وہ. کبھی کبھی شکایت نہیں کی کہ مجھے تنگ کرتا ہے یا میرے ساتھ کوئی اس طرح کوئی مارتا پیٹتا ہے، کبھی کچھ نہیں کہا تھا اس نے. صوبیہ اپنے قتل سے لاسٹ ٹائم کب آئی تھی اس گھر میں؟ منڈے کو آئی ہے. منڈے کو آئی ہے. اور اس کا جو مرڈر ہوا ہے وہ کب ہوا؟ یہاں سے تقریباً 11:30 بجے گئی ہے وہ. پتہ نہیں اب رات کو ہوا یا صبح ہوا، ہمیں پتہ نہیں. ٹھیک ہے. مجھے بتائیے گا جب یہ یہاں سے گئی تھی کیا کنڈیشن تھی؟ کیا کوئی بات ایسی کی ہو اس نے، کسی کو بتایا ہو کہ میرے گھر میں یہ معاملات چل رہے ہیں، کچھ ایسی بات کی؟ نہیں، بالکل کوئی بات نہیں کی تھی. ختم تھا، چاچے کی عدت پوری ہوئی تھی تو سب کو اس نے پانی وغیرہ پلا رہی تھی ایسے ہی، لیکن تھوڑی پریشان تھی. ہم کہ شاید اس لیے مدر جائیں گی واپس، ننیال جائیں گی، وہ لے کر جائیں گے، میں بھی اس لیے ہے. تو لیکن تھوڑی دیر جب دوسری کزنز وغیرہ آئی تھی، اس سے کہہ رہی تھی مجھے ڈر لگ رہا ہے. جانے سے پہلے صرف اتنا کہا تھا. وہ کزن سے بھی غلطی ہو گئی، اس نے یہ نہیں پوچھا بھئی کیوں ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ وہ بہت خوش رہتی تھی، کبھی ایسی کوئی بات ہی نہیں کی اس نے. ہم بعد میں اسے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کم از کم وہ بتاتی، کزن بتا دیتی آ کے اس نے یہ لفظ کہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. ہو سکتا ہے اس نے آنے سے پہلے اسے دھمکی دی ہو، پہلے تو کبھی. کیا لگتا ہے اس کے شوہر کی زندگی میں کوئی دوسری عورت ہوگی، یا کوئی پیسے کی ڈیمانڈ ہوگی، یا کوئی لالچی تھا؟ کیا ایک اپنی پرسیپشن ہوتی ہے نا، ایک اپنی سوچ ہوتی ہے کہ کوئی تو ایسی بات ہوگی. پیسوں کا تو جب میرے ہسبینڈ کو انہوں نے کال کی ہے اسی دن، منڈے والے دن، ہم تو ادھر تھے سب، کہ مجھے 3 لاکھ چاہیے. تو میرے ہسبینڈ نے اسے کہا اس وقت تو میں نہیں دے سکتا، گھر میں کیش نہیں ہے، بینک سے میں نکلوا کے دے دیتا ہوں. پھر اس کا چھوٹا بھائی ہے محسن، اس سے بھی کال کر کے کہا مجھے پیسے چاہیے ابھی. اس نے کہا آپ کہاں ہو، سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، سب ادھر ہیں، تو آپ کہاں ہو، آپ گھر میں نہیں ہو، ہم تو سب ادھر بیزی ہیں. بس اس کے بعد اس کے بات نہیں ہوئی اس سے. اتنا ہی کہا اس نے. اس سے نہیں پوچھا بھئی کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے، یہ نہیں پوچھا اس سے. اس نے کہا ویسے ہی کر رہی ہے. وہ تھوڑا نا ہکلا کے بولتی تھی، ٹائم لگتا تھا بولنے میں، اور ویسے بہت ڈرپوک تھی وہ، تو کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی، کوئی اونچی آواز میں بولتا بھی تھا تو وہ ڈر جاتی تھی، اتنی ڈرپوک تھی وہ. آپ نے جب صوبیہ کی لاش دیکھی تھی تب کیا اس کی کنڈیشن تھی؟ کیا اس کے اوپر نشانات تھے؟ لٹایا ہوا تھا اس کو، یہاں تک کور کیا ہوا تھا، آرام نہیں پتہ چلا. انہوں نے جب دیکھا ہے، وہ لوگ وغیرہ گئے، ہم لوگ گئے، تو بعد میں آہستہ آہستہ دیکھا اس کے نشان تھے یہاں بازوؤں پہ، گردن کو دبایا ہوا، پتہ نہیں کتنا وہ بلو ہوئی تھی گردن اس کی، بالکل پتہ نہیں رسوں سے دبایا ہے، کس چیز سے دبایا ہے. اور جسم پر بھی نشان تھے، اس کو جب غسل دیا ہے جسم پر تھے، پاؤں پہ پتہ نہیں کرنٹ لگایا ہے، کیا ہے، جگہ جگہ آنکھ اتنا سال تھی، پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے، پہلے تو کبھی کچھ نہیں کیا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہاں سے جب ان کے گھر گئی تھیں صوبیہ کے، تب کیا آپ نے جا کے دیکھا تھا؟ بس جا کے شوہر کی کیا کنڈیشن تھی؟ شوہر نے کیا کو نہیں دیکھا میں نے، بس وہ ذرا اندر سے آئے تھے اور بس گھبرایا سا تھا. پھر جب وہ گئے تھے ادھر سے ہمارے ساتھ، ہمارے بیٹے گئے، انہوں نے جیسے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، یہ گالیاں دینے لگے، پھر بس انہوں کو روک دیا. ان کے چاچو نے کہا ایسا نہیں کرنا، ابھی ہم سب پتہ کر لیں گے. پھر وہ اندر انہوں نے بند کر دیا، اور پھر پتہ نہیں باہر چلے گئے، اس کے بعد اندر سے ہی چلے گئے. ہاں جی.
अंदर उसमें यानी दोबारा इन लोग के हाथ में भी नहीं आया? नहीं 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 आया। ना उसका कोई भाई हाथ में है, ना माँ, ना कोई और? नहीं, माँ तो उसकी माजूर है, उसकी ना पता नहीं, उनके 8 बेटे हैं, पता नहीं किसके पास थी वो। उधर जो उसके साथ घर था ना, उसके साथ उसकी दौरानी का, तो वो मैं उधर नमाज दोहर की उसके घर गई हूँ पढ़ने। तो मैंने कहा, तो फिर वो कह रही, तो उसने तो मुझे सुबह सालन दिया है, रात इधर से लेके गई थी, जैसे देग वगैरह पकाई थी। अब उसने भी ये झूठ बोला कि मैं गई थी तो वो पक्खे से लटकी हुई थी, ये बात कही है उसने, मैंने उसे उतारा है। यानी कत्ल को इन्होंने। बस ये कहा था हमें। क्या कहना चाहेंगी हमारी सीएम साहिबा से, आईजी पंजाब से, क्या मुतालबा करती हैं? बस हम तो यही मुतालबा करते, हमें इंसाफ मिले। सोबिया किस तरह की थी घर में, उसका कैसा आना जाना था, कैसी नेचर की कैसी थी? वो बहुत मासूम बच्ची थी, किसी से बात भी नहीं करती थी। हम भी अगर आते थे ना, बस सलाम करके चले जाते। एक रोज़ पहले मंडे को आई हूँ मैं इधर, नमाज असर के बाद उससे सलाम किया, मैंने उसे प्यार दी, उसके बाद मैंने देखा फिर सबको पानी वगैरह पिलाया उसने। कभी बात भी नहीं करती थी वो, इतनी ज़्यादा ऐसी थी, इतनी मासूम थी वो तो बहुत ज़्यादा।